علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ احباب خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ بخیریت ہوں گے۔ ترجمۃ القرآن کی کلاس نمبر 148 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ خاکسار پہلے تلاوت کرے گا، پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ابھی خاکسار نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 تا 48 جو ہے وہ تلاوت کی۔
اب ان آیات کا اردو ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں وجیح اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا پنگھوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں اور پاک بازوں میں سے ہوگا۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے کیسے بیٹا ہوگا جبکہ کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا؟ اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ آج جو آیات ہیں یہ حضرت مریم علیہ السلام اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو خدا تعالیٰ کا کلام پایا جاتا ہے اس بارے میں ہے۔ اس صورت کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ جو آل عمران ہے یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد عمران جو تھے ان کی طرف اشارہ ہے، یعنی بنی اسرائیل کے واقعات اس صورت کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ جو ہے وہ ان باتوں سے خود جو ہے وہ عبرت حاصل کرے کہ کس طرح ہم نبی کی کامل اتباع کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے غضب سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ چاہے وہ یہود چاہے وہ نصارہ، خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان کے اوپر خدا تعالیٰ غضب ناک ہوا، اور نصارہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے، سیدھے رستے سے ہی ہٹ گئے۔ تو امت محمدیہ کو خدا تعالیٰ نے اس لیے ان واقعات کی طرف اشارہ فرمایا تاکہ امت محمدیہ جو ہے وہ ان بری جو چیزیں ہیں ان سے بچتے ہوئے ہدایت پر قائم رہ سکے۔ اب ہم ان آیات کے لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ، اذ جب، قالت مؤنث کا صیغہ ہے، قالا اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، قالت اس مؤنث نے کہا۔ عربی میں جو جمع ہے وہ ہمیشہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ تو اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا، تو ملائکۃن یہ لفظ علاقہ سے نکلا ہے، علاقہ اس نے پیغام پہنچایا تو اس سے مالک پیغام پہنچانے والا، تو ملکن فرشتے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ملائکۃن فرشتے۔ تو جب خدائی فرشتوں نے مریم سے کہا، یا مریم، یا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اے مریم مریم، ان یقیناً اللہ اللہ تعالی، تو ان اللہ یقیناً اللہ، یبشر، بشرہ کہتے ہیں اس نے خوشخبری دی، ویسے جو جلد ہے اسے بھی بشرتن کہا جاتا ہے۔ تو بشرہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسی چیز، ایسی خبر جس سے جلد کا رنگ متغیر ہو جائے۔ تو جب انسان کو کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو انسان قدرتی بات ہے کہ اس سے انسان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے۔ تو ان اللہ یبشرکی، کہ یقیناً اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر بشر کا معنی جو ہے، بشر کا لفظ جو ہے وہ عذاب کی خبر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو ایک معنی وہاں پہ یہ ہے کہ ایسی خبر جس سے جلد کا رنگ بدل جائے، یعنی رنگ فک ہو جائے۔ تو دوسرا اس کا یہ بھی معنی ہے کہ وہاں پر خدا تعالیٰ ان کی خوشیاں منانے کی جو حالت ہے اس کے عذاب کے طور پر وہی لفظ استعمال کر رہا ہے، جیسے اللہ یستہزئ بہم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہنسی کی سزا دے گا۔
تو یہاں پر وہاں پر جو دوسری جگہ پہ جہاں پہ آتا ہے کہ بشرہم بعذاب علیم، کہ انہیں جو یہ خوشخبریاں منا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اچھے دن ہیں، انہیں عذاب علیم کی بشارت دے دے، ان کو عذاب علیم کے بارے میں بتا دے۔ اس جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، یبشرکی تجھے خوشخبری دیتا ہے۔ کاف کے اوپر اگر زبر ہو تو مذکر کے لیے ہے، کاف کے نیچے زیر ہو تو مؤنث کے لیے ہے۔ یبشرو کا اے مرد تجھے خوشخبری دیتا ہے، یبشرو کی اے مؤنث تجھے خوشخبری دیتا ہے۔ بے کلمتن، بے کی یا ساتھ، کلمتن یہ لفظ کلمہ یکلموں سے ہے، کلمہ اس نے کلام کیا، حکم، قول، یہ سارے اس کے اندر معنی آ جاتے ہیں۔ ویسے کلمہ آتا ہے، کلمہ اس نے کلام کیا، آگے آتا ہے یکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ کلام کرے گا۔ تو ویسے کلمہ کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو چوٹ پہنچانا بھی، اور جو بات ہے، قول ہے، وہ کسی کو فائدہ دیتا ہے، کسی کو وہ نقصان بھی پہنچاتا ہے، اس لیے کلمہ کا ایک معنی کلام کے ساتھ ساتھ تکلیف کے بھی پائے جاتے ہیں۔ بے کلمتن ایک قول کی، ایک کلمہ کی، من ہو، من سے ہو اس اللہ کے، تو من ہو اس اللہ کی طرف سے۔ اذ قالت الملائکہ تو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم اے مریم، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، یبشرکی تجھے خوشخبری دیتا ہے، بے کلمت منہ اپنی جناب سے ایک کلمہ کی، اسمہ اس کا نام، جب ملا کے پڑھیں گے منہ اسمہ پڑھتے ہیں، اسمہ اس کا نام المسیح مسیح ہوگا۔ یا اس قالت جب کہا الملائکہ تو فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، یبشرکی تجھے خوشخبری دیتا ہے، بے کلمت منہ اپنی طرف سے، اپنی جناب سے ایک کلمہ کی، اسمہ اس کا نام ہے المسیح مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ان کا نام، یشوع یا یسوع یا عیسیٰ، یہ تمام نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ ابن مریم، ابن بیٹا، مریم مریم کا، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وجیہن یہ لفظ وجہ سے نکلا ہے، وجہن چہرے کو کہتے ہیں، وجیہن بڑے روب والے چہرے والا، وجیہن وہ باروب ہوگا، فی میں الدنیا یہ لفظ دنا یدنو سے نکلا ہے، دنا کہتے ہیں قریب ہونا، دنیا جو قریب میں مل جاتی ہے، تو دنیا کو دنیا اسی لیے کہتے ہیں۔ وجیہن باروب، فی الدنیا اس دنیا میں ہوگا، والآخرتی اور آخرت میں، وا اور من میں سے، المقربین قربہ کوئی چیز قریب ہوئی تو مقرب جو قرب والے ہیں خدا تعالیٰ کے، مقربین خدا کے قریبی لوگوں میں سے ہوگا۔ شروع سے ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں۔ اذ قالت الملائکہ تو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم اے مریم، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، یبشرکی تجھے خوشخبری دیتا ہے، بے کلمت منہ اپنی جناب سے کلام کی، اسمہ اس کا نام ہوگا المسیح مسیح، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم، وجیہن وہ باروب ہوگا، فی الدنیا اس دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، ومن المقربین اور وہ خدا تعالیٰ کے برگزیدوں میں سے ہوگا۔ اب اس آیت کے اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس میں حضرت مریم علیہ السلام کو جو خدا تعالیٰ کے فرشتے نظر آئے ہیں، اور اس میں کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ بعض اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ ایک فرشتے کا ذکر آتا ہے، ایک جگہ پر زیادہ فرشتوں کا ذکر آتا ہے، تو اس کا میں نے پہلی کلاسز میں بھی اس اعتراض کا جواب دے دیا تھا کہ بعض اوقات خدا تعالیٰ کا کلام اتنا عظیم الشان ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج جو ہے وہ اترتی ہے اس کے کلام کی حفاظت کے لیے، اور یہ چونکہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسے نبی جس کا آنا بنی اسرائیل کے لیے نشان کے طور پر تھا کہ وہاں سے خدا تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسماعیل کی طرف اپنی نبوت کے جو
تانے ہیں وہ پھیر دے گا۔ اس لیے ایک عظیم الشان نبی کی پیش گوئی تھی، ایک خاص دور کی طرف اشارہ تھا، اس لیے انبیاء کی فوج اس کلام کی حفاظت کے لیے اتری۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی مراد ہے کہ ایک دفعہ کا نہیں، بار بار خدا تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ حضرت مریم پر نازل ہوتے رہے تاکہ آپ کے دل کو تسلی حاصل ہو۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ فرشتہ اتر گیا اس کے بعد اگر حضرت مریم کی بچے کی پیدائش کا ذکر ہے تو 1 سال تک حضرت مریم صرف ایک فرشتے کے آنے کے بعد جو ہے وہ انتظار کرتی رہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے بار بار ملہمین جو ہیں، جو اس کی طرف سے ملہم ہوتے ہیں، ان کو تسلی اور تشفی دیتا چلا جاتا ہے۔ تو اس قالت الملائکہ، تو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے، اس میں وہ تمام وعدے جو بنی اسرائیل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے تھے، اور بنی اسرائیل اسی وعدے کے انتظار میں اپنے بچیوں کے نام مریم رکھ رہے تھے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نسل میں سے وہ نبی جو ہے وہ پیدا کر دے۔ اور اسی طرح آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے کلمت منہ، خدا تعالیٰ کے حکم، خدا تعالیٰ کے کلام کی جو ہے وہ خدا تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ خدائی حکم کے ماتحت ہو رہی ہے، کسی شیطانی عمل کا نتیجہ نہیں ہے، جس طرح کہ یہود نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگائے کہ نعوذ باللہ یہ بچہ جو ہے یہ ایک شیطانی عمل، گندے عمل کا نتیجہ ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک حکم کا نام دیا کہ یہ ہمارے کلام کا نتیجہ ہے، ہماری طرف سے ہمارے حکم کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت مریم کو، خدا فرماتا ہے کہ میرے حکم سے حضرت مریم کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا نام قرآن کریم میں جو لفظ آیا ہے یہ مسیح آیا ہے، عبرانی میں اسے مشیح کہتے ہیں جس کے معنی خلیفہ کے ہوتے ہیں۔ اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے وہ بھی خدا تعالیٰ کے خلیفہ تھے، اور ہر نبی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ، خدا تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ دنیا پر جاری کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر اگلا حصہ اگر اس آیت کا دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ وجیح ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ اس کا رعب دنیا کے اوپر قائم ہوگا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تفسیر جو فرماتے ہیں، تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آپ کی کتب سے آیات کی تفاسیر اکٹھی کی گئی ہیں، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ یہاں پہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا جو کہ یہود کے بالمقابل تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ وجاہت عطا کرے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ صلیب کے اوپر ہو جاتی ہے تو آپ وجیح ثابت نہیں ہوتے، آپ وجیح دوسری دنیا کے لیے نہیں، اس دور کے یہود کے لیے خدا تعالیٰ نے وجاہت عطا فرمائی تھی۔ تو وجیہن فی الدنیا، کہ دنیا میں بھی خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجاہت عطا فرمائی تھی۔ اگر آپ کی صلیب کے اوپر موت ہو جاتی ہے اور تکالیف سے موت ہو جاتی ہے تو آپ کی وجاہت ثابت نہیں ہوتی۔ پھر اسی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں پیشگوئی بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کے جو آنے والا مسیح ہے، جس طرح پہلے مسیح کو خدا تعالیٰ نے وجاہت عطا فرمائی لیکن ان کو کئی طرح کی تکالیف اور اس دور کے یہودیوں سے کئی طرح کے جو تانے ہیں، گندگیاں جو ہے وہ سننے کی، جو ہے وہ تکالیف اٹھانے کا، جو ہے اس پر صبر کرنے کا موقع ملا، آنے والے مسیح کے لیے بھی خدا تعالیٰ اسی طرح کا دور بنائے گا کہ اس کی وجاہت تو ثابت ہوگی لیکن اس سے پہلے اسے بہت زیادہ تکالیف جو ہیں وہ برداشت کرنی پڑیں گی۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یکلم، میں نے شروع میں بتا دیا کلمہ، اس نے کلام کیا، اسی لیے کلمت منہ، خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ کلمہ ہوگا، خدائی حکم ہوگا۔ یکلم، وہ کلام کرے گا، الناسا، لوگوں سے، فی میں، مہد، مہد کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ ماہدہ یمہدو سے ہے، ماہدہ اس نے بستر بچھایا، اور اسی سے المہد کہتے ہیں بستر کو یا ایسے پنگوڑے کو جس کے اندر بچے کو لٹایا جاتا ہے۔ تو یکلم الناسا، وہ لوگوں سے کلام کرے گا، فی المہد، یعنی ایسی عمر میں جب وہ اپنا بستر بھی خود نہیں بچھا سکتا،
یعنی چھوٹا بچہ ایسی حالت میں وہ ان سے کلام کرے گا۔ وا اور کاہلن، کاہلن کہتے ہیں کاہلا یا کوہلو، یہ لفظ جو ہے وہ نکلا ہے۔ کاہلن کہتے ہیں جب کوئی شخص شباب سے تجاوز کر جائے اور انتہائی بڑھاپے سے پہلے۔ اس لیے اکثر ڈکشنریز میں اس کا جو ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ 34 سال سے لے کر بعض 50 سال اور بعض 80 سال کہتے ہیں تک کی عمر جو ہے وہ کاہلن کہلاتی ہے۔ تو یکلم الناس فی المہد و کاہلا، وہ لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا چھوٹی عمر میں بھی، پنگوڑے کی عمر میں بھی، و کاہلن اور ادھیڑ عمر میں بھی، ومن الصالحین، وا اور من میں سے، الصالحین صالحہ کہتے ہیں اس نے کسی کام کو اچھا کیا، تو الصالحین نیکی کو بہترین انداز سے کرنے والے نیکوکار لوگ جو ہیں وہ کہلاتے ہیں۔ اب اس آیت کی طرف اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یکلم الناس فی المہد و کہلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے کی عمر میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کریں گے۔ اب اگر غور کیا جائے تو اس میں کئی بچے ہیں وہ چھوٹی عمر میں کلام کرنا شروع کر دیتے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح ادھیڑ عمر میں سارے لوگ ہی تقریباً بولتے ہیں سوائے اس کے کہ کوئی گونگا ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یکلم الناس، وہ خدا تعالیٰ سے کلام کرے گا۔ پہلی آیت میں فرمایا کلمۃ منہ، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کلمہ ہوگا۔ اس سے مراد خدائی کلام ہے، یعنی وہ اپنی نبوت کی جو ہے وہ تصدیق کرے گا چھوٹی عمر میں بھی اور بڑی عمر میں بھی۔ اب اگر غور کیا جائے تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر 2 زمانے آئے جب کہ ان کو اپنی سچائی کی یا اپنے سچے اور نیکوکار ہونے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کلام کرنا پڑا۔ ایک اس وقت جب حضرت مریم کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کسی شیطانی عمل یا کسی گندے عمل کا نتیجہ ہیں، اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹی عمر میں بھی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے پالنے کے اندر پنگوڑے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے آئے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ کھیلنے کودنے کی عمر جو بچے کی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ تو کل کا بھی پنگوڑے کے اندر کھیلنے والا بچہ جو ہے وہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عمر میں بھی جو بنی اسرائیل تھے، یہود تھے اس دور کے، ان کو یہ بات جو ہے وہ ثابت کی کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ کسی برے عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ آپ نیک خصائل والے انسان ہیں۔ اور دوسرا موقع کہ اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ آتا ہے جب بنی اسرائیل سارے اکٹھے ہو گئے، یہود نے کہا کہ کاٹھ پر مرا سو لعنتی ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صلیب دینے کی کوشش کی، کیونکہ بائبل میں پایا جاتا تھا کہ جو صلیب کے اوپر مر جائے گا وہ نعوذ باللہ لعنتی ہوگا، اس کا خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا اگر نبوت کے لحاظ سے بات کی جائے۔ تو دوسرا موقع جو ہے، اور اگر اس کو عام طور پہ کئی لوگ کہتے ہیں جی کاہلن سے مراد یہ نہیں ہے کہ انتہائی عمر بڑھاپا، اس سے مراد تو اگر وہ کہا جائے کہ 30-35 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کے تھے جب ان کو صلیب دی گئی، تو اس میں خدا تعالیٰ اس طرف بھی اشارہ فرما رہا ہے کہ دوسری دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت کے اوپر جو کلام کرنا پڑے گا، یعنی وہ سچائی ظاہر کرنی پڑے گی، وہ کاہلن ادھیڑ عمر میں ہوگا۔ اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے اوپر لٹکانے کی کوشش کی تو خدا تعالیٰ کے فضل سے اور خدا تعالیٰ کے اذن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب سے زندہ بچتے ہوئے اپنی نبوت کے اوپر تصدیق کرنے والے بن گئے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ سچوں میں سے تھا۔ اگلی آیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ قالت، اس عورت نے کہا، یعنی حضرت مریم نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یکونو، کانا یکونو، کانا وہ ہوا، یکونو ہوگا، لی، میرے لیے، ولدن، بیٹا۔ ربی، اے میرے رب، انا یکونو لی ولدن، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وا اور لم، ہرگز نہیں، یمسس، مجھے چھوا، نی، مجھے، وا اور لم، ہرگز نہیں، یمسس، چھوا، نی، مجھے۔ تو یہ لفظ مسا اسی سے نکلا ہے، تو مسا اس نے چھوا، تو یمسس چھوا، نی، مجھے، بشرن، کسی آدمی نے۔
حضرت مریم نے کہا کہ اے میرے رب، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ اس سے مراد یعنی ازدواجی تعلقات ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری شادی نہیں ہوئی اور نہ میں بدکار ہوں، مجھے کسی مرد نے جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا تعلق قائم نہیں کیا، تو میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، کا کی طرح ذالک اسی، تو اسی طرح ہی ہے، یعنی تیری بات بالکل سچ ہے کہ تجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے۔ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا جب قضا یقضو سے ہے، قضا اس نے فیصلہ کیا، اذا جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے۔ جماعت میں قضا کا دفتر بھی ہے جہاں پہ عام طور پر میاں بیوی یا کوئی اور معاملات میں فیصلے کے لیے جاتے ہیں۔ اذا جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی معاملے کا، فا تو انما صرف یہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، انما صرف یقول وہ کہتا ہے، کالا اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس معاملے سے، کن حکم ہے، تو ہو جا، فا تو یکونو، اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، یکونو وہ ہوتا ہے، یکونو وہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، یکونو وہ ہوتا ہے، یکونو وہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہو کر رہتا ہے، یہ دونوں معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب اس آیت میں حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ تعجب کا اظہار کرتی ہیں، اور یہ قدرتی چیز ہے۔ قالت، مریم نے کہا، حضرت مریم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکون لی ولد میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ حالانکہ مجھے کسی شخص نے نہیں چھوا۔ قالا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کذالک اسی طرح ہی، یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہی ہے تیرا معاملہ۔ اب اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بن باپ کی پیدائش عادت اللہ میں داخل ہے، اور آپ نے کئی ایسی مثالیں بھی جو ہے وہ مختلف جو سائنس کی کتابیں، طب کی کتابیں اس سے آپ نے دیں، کہ جس میں پرانی کتابوں میں ملتا ہے کہ کچھ ایسی بچیاں انہوں نے اور آگے اولاد پیدا کی جن کو کسی مرد نے نہیں چھوا، ان کے اندر سے خدا تعالیٰ نے جو مرد کی طرف سے آنے والے جرثوم ہیں وہ اس عورت کے اندر سے ہی پیدا کر دیے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو کہ عادت اللہ میں شامل ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے، کم ہے لیکن پائی جاتی ہے، اور اس کے کئی مثالیں پرانے جو تاریخ ہے اس میں ملتی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت مریم سے کہ کذالک کی تیری بات بالکل درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تخلیق کر سکتا ہے، خدا تعالیٰ کی یہ سنت کے اندر شامل ہے۔ پھر ایک اور چیز اس آیت سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو بیان الفی اگر عدالت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عدالت میں یہ چیز جو ہے وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہے تو اس کا اپنا بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے عدالتی زبان کے لحاظ سے بھی کسی دلیل کو مضبوط ترین کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے تو خدا تعالیٰ نے حضرت مریم کا بیان جو ہے وہ اندر شامل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ حضرت مریم کا یہ بیان کہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حضرت مریم جو ہے وہ پاک دامن ہے، کیونکہ ان کا عدالت میں خود بیان جس طرح دنیاوی عدالت ہوتی ہے پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، بائبل میں متی کی انجیل جو ہے اس میں یہ ذکر آتا ہے، اور جو ہے لوکا کی انجیل ہے اس میں بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ مریم کا بغیر کسی مرد کے تعلق کے اولاد پیدا ہونا۔ لیکن دونوں اناجیل میں ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ ان کا خاوند اس وقت ساتھ موجود تھا، اور لکھا ہے کہ ہاں جی خاوند نے ان سے تعلق قائم نہیں کیا لیکن خاوند ساتھ موجود تھا، یوسف نجار جن کا نام تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ حاملہ ہوئیں تو خدا تعالیٰ نے یوسف نجار سے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے چل۔ اب گویا کہ ان کا خاوند موجود ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ہاں جی بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یوسف نجار کا ذکر کیے بغیر
اب یہ اگر دیکھا جائے تو عدالت میں کسی بھی معاملے کو کمزور کرنے والی چیزیں کہا جائے کہ خاوند موجود ہے لیکن جی ان کے آپس کے تعلقات نہیں ہوئے، صرف منگنی ہوئی تھی، تو قرآن کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کا جب ان کے اوپر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی اتری کہ ان کو خدا تعالیٰ اولاد عطا کرنے والا ہے، حضرت مریم کا بیان حلفی آ گیا کہ میرا کسی مرد کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور قرآن کریم نے اس بات کو ظاہر کر کے حضرت مریم کی پاک دامنی جو ہے وہ دنیا کے اوپر ظاہر کر دی۔ اس کے برعکس دیگر کتابیں جو ہیں وہ ساتھ معاملے کو مشتبہ کرنے کے لیے دیگر چیزوں کا ذکر کر دیتی ہیں کہ ہاں جی ان کا خاوند تھا، یہ تھا، وہ تھا، تو قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کی بجائے حضرت مریم کی پاک دامنی جو ثابت کی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کیا ہے۔ تو آج کی آیات جو ہیں وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصائل کے بارے میں آگے ساتھ چلے گا۔ تو آج کی آیات حضرت مریم علیہ السلام، اس میں ایک لطیف نقطہ اور بھی ذہن میں رکھیں، حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکلم الناس فی المہد و کہلا کی تفسیر میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ذرا غور کیا جائے تو یہ کلام جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو عطا ہو رہا ہے، اور یبشرو کا خدا تعالیٰ یہ بشارت دے رہا ہے، اس میں حضرت مریم کو یہ بتایا گیا کہ اے مریم پریشان نہ ہو، خدا تعالیٰ تجھے ایک وجیح بیٹا بھی عطا کرے گا جو یکلم الناس فی المہد و کہلا، وہ چھوٹی عمر میں بھی کلام کرے گا، اور اے مریم علیہ السلام تجھے خدا تعالیٰ اتنی زندگی دے گا کہ تو اس بچے کا بڑھاپا بھی دیکھے گی۔ اس میں حضرت مریم کو خدا تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ اے مریم تجھے خدا تعالیٰ لمبی عمر دے گا، تیرے خلاف اٹھنے والے فتنے جو ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور تو اس جو بچہ تیرا پیدا ہوگا اس کا بچپن سے لے کر بڑھاپے والا زمانہ جو ہے وہ تو دیکھے گی۔ اور عین اسی طرح یہ ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن بھی دیکھا، آپ کی نبوت کا زمانہ ابتدائی بھی دیکھا، پھر بڑی عمر میں ادھیڑ عمر میں بھی ساتھ ہجرت کر کے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئی ہیں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کے جو انعامات ہیں حضرت مریم کے اوپر ان کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ کے اوپر جو انعامات ہیں ان کا انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاسز میں جو ہے وہ ذکر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاسز میں جو ہے وہ پھر سورہ آل عمران کی اگلی آیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان کلاسز سے کما حقہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں جاری رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی نبی